بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب وما للوسی ان يعمل فی مال الیتیم وما یاکل منہ بقدر ومالتی۔ وصی کے لیے یتیم کے مال میں تجارت اور محنت کرنا درست ہے، اور پھر محنت کے مطابق اس میں سے کھا لینا بھی جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر نے اپنی جائیداد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وقف کر دی۔ اس جائیداد کا نام سمغ تھا اور یہ کھجور کا ایک باغ تھا۔ عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک جائیداد ملی ہے اور میرے خیال میں نہایت عمدہ ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مال کو صدقہ کر دو کہ نہ بیچا جائے، نہ ہبہ کیا جائے اور نہ اس کا کوئی وارث بن سکے، صرف اس کا پھل اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا۔ ان کا یہ صدقہ غازیوں کے لیے یعنی مجاہدین کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے، محتاجوں اور کمزوروں کے لیے، مسافروں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے تھا، اور یہ کہ اس کے نگراں کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ دستور کے موافق اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے، بشرطے کہ اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وقف کا متولی اپنی محنت کے عوض دستور کے موافق اس میں سے کھا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے اپنا باغ وقف فرماتے ہوئے طے کیا تھا اور کہا تھا۔ حدیث نمبر 2765۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قرآن کی آیت وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو شخص مالدار ہو وہ اپنے کو یتیم کے مال سے بالکل روکے رکھے، البتہ جو شخص نادار ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں کے ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال میں سے اگر ولی نادار ہو تو دستور کے مطابق لے سکتا ہے اور اسے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے باب کا پہلا حصہ یعنی یتیموں کے مال میں نیک نیتی سے تجارت کرنا، پھر اپنی محنت کے مطابق اس میں سے کھانا درست ہے۔ باب قول اللہ تعالی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ سورہ نساء میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ بھرتے ہیں، وہ ضرور دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 2766۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے بچو جو تباہ کرنے والے اور ہلاک کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا،
جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد ان 7 پر ختم نہیں ہے، اور بھی بہت سے گناہ اس ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے ان کی تفصیلات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال یہ گناہ ہیں جن کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جہنم رسید ہوا۔ باب کی مطابقت یتیم کا مال کھانے سے ہے، جن کی مذمت آیت مذکورہ فی الباب میں کی گئی ہے۔ اس حدیث کے جملہ راوی مدنی ہیں، اور امام بخاری نے اسے کتاب الطب والمحاربین میں بھی روایت کیا ہے۔ باب قول اللہ عز وجل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ جہاں تک ہو سکے ان کے مالوں میں بہتری کا خیال رکھنا ہی اچھا ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ ان کے اموال میں مل جل کر رہو تو بہرحال وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنوارنے والے اور فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کون بناتا ہے، کون بگاڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تنگی میں مبتلا کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اعنتکم کے معنی ہے تمہیں حرج اور تنگی میں مبتلا کر دیا، اور سورہ طٰہٰ میں انتا کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ان کے منہ جھک گئے اس اللہ کے لیے جو زندہ ہے اور سب کا سنبھالنے والا ہے۔ حدیث نمبر 2767 نافع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عمر کو کوئی وصی بناتا تو کبھی انکار نہ کرتے۔ ابن سیرین تابعی کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ یتیم کے مال و جائیداد کے سلسلے میں ان کے خیر خواہوں اور ولیوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لیے کوئی اچھی صورت پیدا کرنے کی بابت غور کریں۔ طاؤس تابعی سے جب یتیموں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو آپ یہ پڑھتے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ فساد کرنے والے اور سنوارنے والے کو خوب جانتا ہے۔ عطا نے یتیموں کے بارے میں کہا، خواہ وہ معمولی قسم کے لوگوں میں ہوں یا بڑے درجے کے، اس کا ولی اس کے حصہ میں سے جیسے اس کے لائق ہو ویسا اس پر خرچ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول وقال لنا سلیمان حدثنا حماد، یہ حدیث موصول ہے، معلق نہیں ہے، کیونکہ سلیمان بن حرب امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، اور تعجب ہے عینی سے کہ انہوں نے حافظ ابن حجر پر یہ اعتراض جمایا کہ حدیث کا موصول ہونا کسی لفظ سے نہیں پایا جاتا، حالانکہ اس میں صاف قال لنا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم سے کہا کہ امام بخاری نے سلیمان سے سنا، اور یہ امام بخاری کا کمال احتیاط ہے کہ انہوں نے ایسے مقامات پر حدثنا یا اخبرنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ سلیمان نے امام بخاری کو یہ روایت
بطور تحدیث کے نہ سنائی ہوگی، بلکہ وہ کسی اور سے مخاطب ہوں گے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے سن لیا ہوگا۔ باب استخدام الیتیم فی السفر والحضر اذا كان له صلاح ونظر الام وزوجها للیتیم۔ سفر اور حضر میں یتیم سے کام لینا جس میں اس کی بھلائی ہو، اور ماں اور سوتیلے باپ کا یتیم پر نظر ڈالنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، یعنی ہجرت کر کے، اس لیے ابو طلحہ جو میرے سوتیلے باپ تھے یعنی انس کے، میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انس سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا؟ انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی سفر اور حضر میں خدمت کی، آپ نے مجھ سے کبھی کسی کام کے بارے میں جسے میں نے کر دیا ہو یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا؟ اسی طرح کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے جو انس بن مالک کے سوتیلے باپ تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، جبکہ آپ ایک جنگ کے لیے نکل رہے تھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے مقصد باپ ثابت ہوا۔ حضرت انس قابل صد مبارکباد ہیں کہ ان کو سفر و حضر میں پورے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا بہت قریب سے انہوں نے معائنہ کیا، اور قیامت تک کے لیے وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دنیا میں یادگار رہ گئے۔ یہ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری ام سلیم کے شوہر ہیں، اور اس حدیث کے جملہ راوی بصری ہیں، جس طرح کی قسطلانی نے بیان کیا ہے۔ باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقہ۔ اگر کسی نے ایک زمین وقف کی جو مشہور و معلوم ہے، اس کی حدیں بیان نہیں کی تو یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح ایسی زمین کا صدقہ کرنا بھی درست ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کھجور کے باغات کے اعتبار سے مدینہ کے انصار میں سب سے مالدار تھے، سب سے بڑے آدمی تھے، اور انہیں اپنے تمام مالوں میں مسجد نبوی کے سامنے بیروحا کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں آتے، اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ انس نے بیان کیا کہ پھر جب یہ آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنے اس مال سے نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ تو ابو طلحہ اٹھے اور آ کر رسول اکرم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے جب تک اپنے ان مالوں میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہو، اور میرے اموال میں مجھے سب سے زیادہ پسند بیروحا ہے، اور یہ اللہ کے راستہ میں صدقہ ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور ذخیرے آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں۔
آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ بتائے اسے وہاں خرچ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش، یہ تو بڑا فائدہ بخش مال ہے، یہ اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سب سن لیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے ناطے والوں کو دے دو، رشتہ داروں کو۔ ابو طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں، اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ ترجمہ باب کی مطابقت صاف ظاہر ہے، ترجمے باب کی مناسبت بالکل واضح ہے کہ ابو طلحہ نے بیروحا کو صدقہ کر دیا۔ اس کے حدود بیان نہیں کیے کیونکہ بیروحا یہ بہت مشہور باغ تھا، ہر کوئی اس کو جانتا تھا۔ اگر کوئی ایسی زمین وقف کرے کہ وہ معروف و مشہور نہ ہو تب اس کی حدود بیان کرنی ضروری ہے، مقدار بھی بیان کریں گے۔ لفظ بیروحا 2 کلموں سے مرکب ہے۔ پہلا کلمہ بئر ہے جس کے معنی کنویں کے ہیں، دوسرا ہا ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا، یا کسی جگہ کا نام ہے جس کی طرف یہ کنواں منسوب کیا گیا ہے۔ یہ کلمہ اونٹوں کے ڈانٹنے کے لیے بولا جاتا تھا، اور اس جگہ اونٹ بکثرت چرائے جاتے تھے۔ لوگ ان کو ڈانٹنے کے لیے لفظ ہا استعمال کرتے تھے، اسی سے یہ لفظ بیروحا مل کر ایک کلمہ بن گیا۔ پھر حضرت ابو طلحہ کا سارا باغ ہی اس نام سے موسوم ہو گیا، کیونکہ یہ کنواں اس کے اندر تھا۔ لفظ بخ بخ، واہ واہ کی جگہ بولا جاتا تھا اس زمانے میں۔ حدیث نمبر 2770، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر وہ ان کی طرف سے خیرات کریں تو انہیں اس کا ثواب پہنچے گا؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس پر ان صحابی نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، یعنی بہت پھل دینے والا، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ یہاں بھی اس باغ کی حدود کو بیان نہیں کیا گیا، اس سے مقصد باب ثابت ہو گیا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایصال ثواب کے لیے کنواں یا کوئی باغ وقف کر دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے گی، اور جس کے لیے بنایا گیا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ باب اذا اوقف جماعت ارضا مشاء فهو جائز۔ اگر کئی آدمیوں نے اپنی مشترک زمین جو مشاع تھی، یعنی تقسیم نہیں ہوئی تھی، وقف کر دی تو جائز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا، مسجد بنانے کا حکم دیا، اور بنی نجار سے کہا تم اپنے اس باغ کا مجھ سے قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اللہ سے اس کی قیمت لیں گے۔ گویا بنی نجار نے اپنی مشترکہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دی تو باپ کا مطلب نکل آیا، لیکن ابن سعد نے طبقات میں واقدی سے یوں روایت کی ہے کہ آپ نے زمین 10 دینار میں خریدی اور ابو بکر صدیق نے قیمت ادا کی۔ اس صورت میں بھی باپ کا مقصد نکل آئے گا،
اس طرح سے کہ پہلے بنی نجار نے اس کو وقف کرنا چاہا اور آپ نے اس پر انکار نہ کیا۔ واقعی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے قیمت اس لیے دی کہ 2 یتیم بچوں کا بھی اس میں حصہ تھا۔ باب الوقف و کیف یکتب، وقف کی سند کیسے لکھی جائے۔ حدیث نمبر 2772، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر کو خیبر میں ایک زمین ملی، اس باغ کا نام سمغ تھا۔ تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہے تو اصل جائیداد اپنے قبضے میں رکھ اور اس کے منافع کو خیرات کر دے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو اصل کو روک لیجئے اور جو اس کی پیداوار ہے اور اس کے جو منافع آئیں گے اس کو خیرات کرتے رہنا۔ چنانچہ عمر نے اسے اس شرط کے ساتھ وقف کیا، صدقہ کیا کہ اصل زمین بیچی نہیں جائے گی، ہیبہ نہیں کیا جائے گا، نہ وراثت میں کسی کو دی جائے گی، اور فقراء، رشتہ دار، غلام آزاد کرانے، اللہ کے راستے کے مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے۔ جو شخص بھی اس کا متولی ہو اگر دستور کے مطابق اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے تو کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو، متمول، متعفل، ذخیرہ اندوزی کرنا اور مال بٹورنا۔ اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت عمر نے وقف کی یہ شرطیں لکھوا دی، مگر امام بخاری نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ شرطیں معقیب کے قلم سے لکھوا دیں، جس میں یہ تھا کہ اصل جائیداد کو کوئی بیع یا ہیبہ نہ کر سکے، اسی کو وقف کہتے ہیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ ناطے والوں میں مالدار اور نادار سب آ گئے تو باب کا اصلی مقصد نکل آیا۔ حضرت عمر کا یہ واقعہ سن 7 ہجری سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے شروع میں اس کا متولی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کو بنایا تھا، اور وقف نامہ کا متن لکھنے والے معقیب تھے اور گواہ عبداللہ بن ارقم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ زبانی وقف تھا، بعد میں حضرت عمر نے اپنے عہد حکومت میں اسے باضابطہ تحریر کرا دیا۔ باب الوقف للفقیر والغنی والضعیف، محتاج، مالدار اور مہمان سب کے لیے وقف کر سکتے ہیں اور یہ درست اور جائز ہے۔ حدیث نمبر 2773، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر کو خیبر میں ایک جائیداد ملی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق بتایا اور خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو، چنانچہ آپ نے فقراء، مساکین، رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے اسے صدقہ کر دیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس سے اغنیاء پر وقف کرنے کا جواز نکلا، اس لیے کہ قرابت داروں اور مہمانوں کے لیے حاجت مند ہونے کی قید نہیں لگائی، اور شافعیہ کے نزدیک یہی صحیح مسلک ہے۔ باب وقف الارض للمسجد، مسجد کے لیے زمین وقف کرنا۔ حدیث نمبر 2774،
انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے مسجد بنانے کے لیے حکم دیا اور فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی مجھ سے قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہاں پر فتح الباری کی لمبی عبارت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 508۔ کہتے ہیں خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ مسجد کے نام پر تعمیر سے پہلے ہی کسی زمین کا وقف کر دینا درست ہے۔ ابھی مسجد نہیں بنی، پہلے ہی اس کو وقف کر دیا زمین کو، تو جائز ہے۔ کچھ لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، ان کی تردید کرنا، یہاں پر انہی کی تردید کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بنو نجار نے پہلے زمین کو وقف کر دیا تھا، بعد میں مسجد نبی وہاں تعمیر کی گئی۔ باب وقف الدواب والقراء والعروض والصامت، جانور، گھوڑے، سامان اور سونا چاندی وقف کرنا۔ زہری نے ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا جس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور انہیں اپنے ایک تاجر غلام کو دے دیا تاکہ اس سے کاروبار کرے، اور اس کے نفع کو وہ شخص محتاجوں اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ کرے۔ کیا وہ شخص ان اشرفیوں کے نفع میں سے کچھ کھا سکتا ہے، کچھ لے سکتا ہے، جبکہ اس نے نفع کو محتاج پر صدقہ نہ کیا ہو؟ تو کہا کہ اس کے لیے لائق نہیں کہ اس سے کچھ کھائے، یعنی یہ کھا نہیں سکتا ہے۔ ترجمۃ الباب کا مقصد جائیداد منقولہ کا وقف کرنا ہے۔ قرا کاف کے ضمہ کے ساتھ گھوڑوں کو کہا جاتا ہے۔ لفظ عروض نقدی کے علاوہ دیگر اسباب پر بولا جاتا ہے، اور صامت سونے چاندی پر مستعمل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ بشرائط معلومہ سب کا وقف کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ اشرفیاں اللہ کی راہ میں نکالی تو گویا صدقہ کر دیں، اب صدقے کا مال اپنے خرچ میں کیوں کر لا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2775 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد عمر نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دے دیا ایک آدمی کو۔ یہ گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے دیا تھا، اس لیے کہ آپ جہاد میں کسی کو اس پر سوار کریں۔ پھر عمر کو معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ گھوڑا ملا تھا وہ اس گھوڑے کو بازار میں بیچ رہا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ اسے خرید سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز اسے نہ خریدنا، اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہیں لیتے۔ گو حضرت عمر نے گھوڑا صدقہ دیا تھا، مگر وقف کا حکم بھی صدقہ پر قیاس کیا۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ وقف میں تو اصل جائیداد روک لی جاتی ہے اور صدقہ میں اصل جائیداد کی ملکیت منتقل کی جاتی ہے اور وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، جہاں بھی کوئی دے دے کسی کو جائز ہوگا، اس لیے قیاس صحیح نہیں۔ اب یہ کہنا کہ حضرت عمر نے یہ گھوڑا وقف کیا تھا اس لیے صحیح نہیں ہو سکتا کہ اگر وقف کیا ہوتا تو وہ شخص جس کو گھوڑا ملا تھا اس کے بیچنے کے لیے بازار میں کیوں کر کھڑا ہوتا اور کیوں لے جا کر وہاں بیچتا۔ باب نفقت القیم للوقف، وقف کی جائیداد کا اہتمام کرنے والا اپنا خرچ اس میں سے لے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2776 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے وارث ہیں
وہ روپیہ اشرفی اگر میں چھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کریں، وہ میری بیویوں کا خرچ اور جائیداد کا اہتمام کرنے والوں کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے۔ یعنی ہماری بیویوں کا خرچہ ہے اور جو لوگ اس کی نگرانی کرتے ہیں ان کی تنخواہ ہے، اس سے جو بچ جائے اسے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی وقفی جائیداد کا انتظام کرے، اس کا وہ متولی ہو، وہ اپنی محنت کا واجبی معاوضہ جائیداد میں سے دلانے کا مستحق ہوگا۔ حدیث نمبر یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی 2776، یہ متفق علیہ ہے۔ 2777 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر نے اپنے وقف میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور اپنے دوست کو کھلا سکتا ہے، پر وہ دولت نہ جوڑے۔ باب اذا وقف ارضا او بئرا او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمین، کسی نے کوئی کنواں وقف کیا اور اپنے لیے بھی اس میں سے عام مسلمانوں کی طرح پانی لینے کی شرط لگائی، یا زمین وقف کی اور دوسروں کی طرح خود بھی اس سے فائدہ لینے کی شرط کر لی، تو یہ جائز ہے اور یہ درست ہے۔ انس بن مالک نے ایک گھر مدینہ میں وقف کیا تھا، جب کبھی مدینہ آتے اس گھر میں قیام کرتے، اور حضرت زبیر بن عوام نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا اور اپنی ایک مطلقہ لڑکی سے کہا تھا کہ وہ اس میں قیام کریں، لیکن اس گھر کو نقصان نہ پہنچائیں اور نہ اس میں کوئی دوسرا نقصان کرے، اور جو خاوند والی بیٹی ہوتی اس کو وہاں رہنے کا حق نہیں۔ اور ابن عمر نے حضرت عمر کے وقف کردہ گھر میں رہنے کا حصہ اپنی محتاج اولاد کو دے دیا تھا۔ حدیث نمبر 2778 ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محاصرے میں لیے گئے اور بلوائیوں نے ان کو گھیر لیا، تو اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر آپ نے باغیوں سے کہا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی اکرم کے اصحاب سے قسمیاں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیر روما کو کھودے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جیش اسرت کو جو شخص ساز و سامان سے لیس کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اسے مسلح کیا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے وقف کے متعلق کہا تھا کہ اس کا منتظم اگر اس میں سے کھائے تو کوئی گناہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ منتظم خود واقف بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کسی نے اپنے وقف سے خود بھی فائدہ اٹھانے کی شرط لگائی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن بطال نے کہا کہ اس مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز وقف کرتے ہوئے اس کے منافع سے خود یا اپنے رشتہ داروں کے نفع اٹھانے کی شرط لگائی تو جائز ہے۔ مثلا کسی نے کوئی کنواں وقف کیا اور شرط لگائی کہ عام مسلمانوں کی طرح میں بھی اس میں سے پانی پیا کروں گا، تو وہ پانی بھی لے سکتا ہے اور اس کی یہ شرط جائز ہوگی۔
حضرت زبیر بن عوام کے اثر کو دارمی نے اپنی مسند میں موصولاً روایت کیا ہے۔ آپ خاوند والی بیٹی کو اس میں رہنے کی اس لیے اجازت نہ دیتے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکتی ہے۔ یہ اثر ترجمہ باب سے اس طرح مطابق ہوتا ہے کہ کوئی بیٹی ان کی کنواری بھی ہوگی اور صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی، اس کو طلاق دی گئی ہوگی تو اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، اس کا رہنا گویا خود باپ کا وہاں رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر کو ابن سعد نے موصولاً روایت کیا ہے۔ یہ وہ گھر تھا جس کو عمر وقف کر گئے تھے، تو اثر ترجمہ باب کے مطابق ہو گیا، تو اثر ترجمہ باب کے مطابق ہو گیا۔ ابدان امام بخاری کے شیخ تھے تو یہ تعلق نہ ہوگی، اور یہ معلق نہ ہوگی، اور دارقطنی اور اسماعیلی نے اس کو موصولاً روایت کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔